پھانسی سے ایک دن قبل جج مجرم کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اگر پھانسی سے بچنا چاہتے ہو تو بازار میں جا کر ایک لوہار کو قتل کر دو۔ پہلے تو وہ مجرم حیران ہوا، جو کہ جج کی زبانی یہ بات سن رہا تھا۔ اسے اس بات پر یقین نہیں آیا، مگر جس وقت وہ حواس باختہ ہوا تو پھانسی کے مجرم نے جج کی یہ آفر قبول کر لی اور بازار میں گیا تو دیکھا کہ ایک لوہار وہاں لوہے کے اوزار بنانے میں مصروف ہے، جبکہ اس کی 8 سالہ بیٹی مریم اپنے دوپٹے کی مدد سے باپ کو ہوا دے رہی ہے۔ بیٹی کی اپنے باپ کے ساتھ یہ محبت دیکھ کر وہ حیران ہوا، مگر اپنا رخ موڑ دیا تاکہ یہ منظر دیکھ کر اس کا دل نرم نہ ہو جائے اور وہ اپنا فیصلہ ترک نہ کر دے، کیونکہ اس قتل میں ہی اس کی بقا تھی۔ قاتل دکان کے اندر داخل ہوا تو لوہار سمجھ چکا تھا کہ یہ آج میرا آخری دن ہے۔ اس نے اشارے سے مجرم سے کہا کہ بیٹی کے سامنے مجھے مت مارو، 30 منٹ بعد یہ بچی اپنے گھر چلی جائے، اس کے بعد مجھے قتل کر دینا۔ 30 منٹ گزرے تو بیٹی نے اپنا دوپٹہ دکان کے فرش پر بچھایا اور اپنے باپ سے کہا کہ رات کے آخری پہر کی خاموشی جیل کی دیواروں پر چپ چاپ سرک رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کسی نے سانس روک لی ہو۔ چوکیدار کے جوتوں کی چرچراہٹ دور گونج رہی تھی اور ہر قدم کے ساتھ موت کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ پھانسی گھاٹ کے قریب والی کوٹھڑی میں نعیم بیٹھا تھا، وہی شخص صبح سورج نکلنے سے پہلے تختہ دار پر لٹکایا جانا تھا۔ چہرے پر تھکن تھی، آنکھوں میں اداسی، مگر لبوں پر ایک خاموش اطمینان بھی تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اب سزا نہیں، نجات کا وقت ہے۔ نعیم نے دیوار سے سر لٹکایا اور آسمان کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر آسمان وہاں نہیں تھا، صرف چھت کے ٹوٹے ہوئے حصے سے آتی چاندنی تھی۔ اسی چاندنی میں اس نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا جو برسوں پہلے فوت ہو چکی تھی، اور پھر یہ منظر یاد آیا جب اس نے وہ قتل کیا تھا۔ ایک لمحے کی غلطی، ایک غصے کا طوفان اور زندگی ختم۔ اگر ایک دن اور مل جاتا تو اس سے معافی مانگ لیتا۔ اس کے ہونٹوں سے نکلی یہ سرگوشی دیواروں میں جذب ہو گئی۔ صبح کا اجالا ابھی پوری طرح پھیلا نہیں تھا کہ جیل کے گیٹ پر گاڑی رکی، دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ ایک شخص، سیاہ کوٹ تھا، سفید قمیض، صاف شیو، مگر آنکھوں میں برف جیسی سختی۔ یہ تھا جج ولی خان، وہی جج جس نے نعیم کو سزائے موت کی سزا سنائی تھی۔ نعیم چونک گیا۔ آپ اور یہاں اس وقت؟ جج ولی خان نے اس کے سامنے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر جج نے سرد لہجے میں کہا، نعیم، میں تمہیں ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں۔ نعیم کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ موقع؟ کیسا موقع؟ پھانسی سے پہلے؟ ہاں، اگر تم ایک کام کرو تو تمہاری یہ سزا معاف ہو سکتی ہے۔ کون سا کام؟ جج نے اپنی انگلیوں کو میز پر ٹکایا، پھر آہستہ سے بولا، شہر کے بازار میں ایک لوہار ہے، اس کا نام فیاض ہے۔ کل صبح تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، لیکن تمہیں اس لوہار کو قتل کرنا ہوگا۔ نعیم کے دل میں بجلی سی گوندی۔ کیا؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ پھر سے قتل کروں؟ جج نے نظریں نیچے کر کے کہا، یہ تمہاری جان بچانے کا واحد راستہ ہے، اگر تم سمجھو تو۔ اگر تم نے انکار کیا تو کل صبح سورج تمہیں زندہ نہیں دیکھے گا۔ نعیم نے کچھ لمحے سوچا، پھر آہستہ سے کہا، کیا وہ شخص کوئی مجرم ہے؟ جج کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ نہیں، مگر وہ ایک ایسا شخص ہے جس کا مرنا ضروری ہے۔ نعیم نے آنکھیں بند کر لی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک قتل کیا تھا اور اب جج اسے دوسرا قتل کرنے پر مجبور کر رہا تھا، مگر اب کی بار معاملہ مختلف تھا۔ یہ جرم اس کی نجات کا واحد راستہ تھا۔ جج کھڑا ہوا۔ سوچ لو، صبح تمہیں رہائی ملے گی اور تمہیں صرف ایک ہی کام کرنا ہے۔ ولی خان کی نگاہوں میں عجیب سا جنون تھا، جیسے وہ قانون کے نہیں، ذاتی انتقام کے فیصلے لکھ رہے ہوں۔ اگلی صبح سورج طلوع ہوا۔ نعیم کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر جیل کے دروازے تک لایا گیا۔ جب پٹی اتاری گئی تو وہ حیران رہ گیا۔ سامنے کھلی فضا، آزادی
اور دور بازار کی گہما گہمی۔ ایک سپاہی نے اسے ایک لفافہ دیا، اندر صرف ایک ہی کاغذ تھا: فیاض لوہار، بازار شہر، پرانی چوک، آج اس کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ نعیم نے کاغذ مٹھی میں مسلا اور چل دیا۔ راستے میں وہ خود سے سوال کر رہا تھا، کیا ایک قاتل کو دوسرا موقع صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ قاتل بنے؟ شہر کا بازار ہمیشہ کی طرح شور سے بھرا ہوا تھا۔ کہیں تانبے کے برتن بج رہے تھے، کہیں سبزی فروش آوازیں لگا رہے تھے۔ لوہار کی دکان کے سامنے وہ رکا۔ دکان کے اندر ایک شخص دھوکنی چلا رہا تھا، چہرے پر پسینہ، ہاتھوں پر کالک، مگر آنکھوں میں ایک سکون۔ اور اس کے پاس ایک 8 سالہ بچی مریم دوپٹے سے اپنے باپ کو ہوا دے رہی تھی۔ مریم ہنس رہی تھی۔ ابا، آج آپ نے میرا نام جلنے کے نشان پر لکھ دیا۔ فیاض مسکرایا، کیوں نہ لکھوں، تو میری ٹھنڈک جو ہے۔ مریم، نعیم کا دل جیسے رک سا گیا ہو۔ اس منظر میں زندگی تھی، محبت تھی، وہ سب کچھ جو جیل کی دیواروں میں دفن ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں چھری چھپا کے رکھی تھی۔ چھری دیکھی اور دل میں پہلی بار کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مگر فیاض نے اچانک نظر اٹھائی اور نعیم کو دیکھ لیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملیں۔ فیاض نے ایک لمحے میں سب پڑھ لیا کہ آنے والا شخص کون ہے۔ یہ ایک قاتل ہے اور اس کی موت طے ہے۔ لیکن اس نے چیخ مچانے کی بجائے آہستہ سے مریم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹی، ذرا پانی لے کر آؤ، میں تھک گیا ہوں، مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ پھر مجرم کے قریب آ کر دھیرے سے بولا، میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو، بس اتنی سی التجا ہے، میری بیٹی کے سامنے مجھے مت مارنا۔ یہ مر جائے گی، 30 منٹ بعد یہ گھر چلی جائے گی، پھر جو چاہو کرنا۔ نعیم کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے تھے۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ وقت گزرتا گیا، دھوپ تیز ہوئی۔ مریم نے اپنے دوپٹے سے پسینہ صاف کیا، پھر اس نے فرش پر دوپٹہ بچھایا اور بولی، ابا، اب تھوڑا آرام کر لیں، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ نعیم دروازے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ فیاض نے زمین پر لیٹتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آنکھوں سے بہتے آنسوں کے ساتھ مسکرایا۔ یہی محبت ہے جو موت سے بڑی ہے۔ نعیم کے ہاتھ سے چھری نیچے گر گئی۔ وہ پلٹ کر دوڑتا ہوا جج کے بنگلے پر پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ ولی خان نے اسے دیکھا تو حیران ہوا۔ تو واپس کیوں آیا؟ کیا کام ہو گیا؟ نعیم نے تیز لہجے میں کہا، نہیں، میں قاتل ضرور ہوں مگر درندہ بالکل نہیں۔ اس لوہار کو میں نہیں مار سکتا۔ اس کی بیٹی نے مجھے انسان بنا دیا، میں اسے کیسے مار سکتا ہوں؟ ولی خان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی۔ نعیم نے دھیرے سے کہا، اگر انصاف یہی ہے کہ ایک بے گناہ مارا جائے تو میں پھانسی پر چڑھنا پسند کروں گا۔ ولی خان خاموش ہو گیا، پھر اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اچھا، تم اسے نہیں مارو گے تو کوئی اور مار دے گا، اسے میں چھوڑوں گا تو ویسے بھی نہیں۔ تمہیں نہیں پتا فیاض نے میری عزت چھینی تھی۔ نعیم چونک گیا۔ فیاض؟ اس نے کیا کیا تھا؟ ولی خان نے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، اس نے میری بیٹی مجھ سے چھین لی تھی۔ وہ لوہار ہے اور میری بیٹی سمینہ سے اس کی شادی ہوئی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ایک بڑے خاندان میں بیائی جائے، مگر اس نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ نعیم نے افسوس سے کہا، اور آپ اس کے بدلے اس کا خون بہانا چاہتے ہیں؟ جناب والا، شاید آپ جج ہیں، کیا یہ آپ بھول گئے ہیں؟ مگر انصاف مر چکا ہے۔ ولی خان کی آنکھوں میں آنسو چمکے، مگر اس نے سر جھکایا نہیں۔ جاؤ، کل تمہاری رہائی منسوخ نہیں ہوگی، مگر میرا فیصلہ اٹل ہے۔ اسی رات جیل کی دیواروں سے دور ایک نیا کھیل شروع ہو گیا۔ جج اپنی عدالت میں نہیں، اپنے دل کے کٹہرے میں قید تھا، اور نعیم نے پہلی بار جانا کہ کبھی کبھی قاتل وہ نہیں ہوتا جو خنجر اٹھائے، بلکہ قاتل وہ ہوتا ہے جو انصاف کے نام پر ظلم کرے، کسی کا حق مارے۔ رات کا پھیلتا ہوا اندھیرا بازار کے چراغوں کو اور زیادہ نمایاں کر رہا تھا۔
لوہے پر پڑتے ہتھوڑے کی آواز اب مدھم ہو چکی تھی۔ فیاض لوہار نے اپنی بھٹی بند کی اور دکان کے باہر لگے مٹی کے لیمپ میں تیل ڈالا۔ ہوا میں جلتے کوئلوں کی مہک گھلی ہو گئی، اور اس مہک میں ایک عجیب سکون چھپا ہوا تھا۔ دور کہیں اذان عشاء کی آواز گونجی۔ فیاض نے ہاتھ روک کر وضو کے لیے پانی ڈالا۔ مریم دوڑتی ہوئی آئی۔ ابا، امی کہہ رہی ہے کہ نماز کے بعد جلدی گھر آ جانا، میں نے آپ کے لیے سون حلوہ بنایا ہے۔ یہ سن کر فیاض مسکرایا۔ میری مریم تو ماں سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی ہے۔ میری اچھی بیٹی، میں نے تمہاری پیدائش پر دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں والدین کا فرما بردار بنائے۔ بچی نے ضد کی، ابا آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں، مگر کھاتے وقت آدھا مجھے نہیں دیتے۔ دونوں ہنسنے لگے۔ اسی وقت گلی کے موڑ پر ایک سایہ رکا۔ نعیم، وہی شخص جو صبح قاتل بننے آیا تھا، شام تک انسان بن چکا تھا۔ وہ دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا، کاش میں نے اپنی زندگی میں کسی کو ایسے ہی ہنسایا ہوتا۔ اچانک ایک چھوٹا سا لڑکا دکان کے قریب سے گزرا اور نعیم کو فوراً پہچان لیا۔ تم وہی نہیں جو صبح جیل سے نکلے تھے؟ سب لوگ کہہ رہے تھے تم نے سزا کم کروا لی ہے۔ نعیم چونک گیا، جلدی سے بولا، ہاں، مگر میں کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ بچے نے معصومیت سے کہا، اللہ کرے تم جیسے لوگ بدل جائیں۔ ابا کہتے ہیں برائی ایک دن نیکی سے ہار جاتی ہے۔ یہ سن کر نعیم کے ہونٹوں پر ایک درد بھری مسکراہٹ آئی۔ کاش یہ بات ججوں کے کانوں میں بھی پڑ جاتی۔ دوسری طرف جج ولی خان اپنے عالی شان بنگلے کے مطالعہ خانے میں بیٹھا تھا۔ سامنے کھلی ہوئی فائلوں کے ڈھیر کے درمیان وہ خود ایک کھویا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ کتابیں، فیصلے، قانون کی دفعات، سب کچھ میز پر پھیلا ہوا تھا، مگر ولی خان کا ذہن کہیں اور ہی اٹکا تھا۔ دیوار گھڑی نے 11 بجا دیے اور وہ اٹھا، کتاب بند کی اور کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ باہر چاندنی میں لاہور کی پرانی گلیاں چمک رہی تھیں، اور اس کے دماغ میں صرف ایک چہرہ گونج رہا تھا، سمینہ، وہ بیٹی جس پر اسے کبھی ناز تھا، وہی بیٹی جو ہمیشہ اپنی ماں کا آنچل پکڑ کر عدالت کے دروازے تک آتی تھی، بچپن سے نیک تعلیم یافتہ مگر اپنے فیصلے میں مضبوط۔ ایک دن ولی خان نے دفتر سے واپسی پر اعلان کیا، میں نے تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ طے کر دیا۔ میرے دوست کے بیٹے قاسم جو دبئی میں بزنس کرتے ہیں، بہت اچھا لڑکا ہے، تم وہاں خوش رہو گی۔ سمینہ خاموش رہی۔ ماں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا بیٹی، خوش نہیں ہو؟ سمینہ کی آنکھوں میں ایک چمک اور لرزش آئی۔ امی، وہ شخص شراب کا کاروبار کرتا ہے، اس بارے میں مجھے بتایا گیا ہے، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں، میں کسی ایسے مرد سے شادی نہیں کر سکتی جو حرام کماتا ہو۔ ولی خان نے چونک کر دیکھا، تمہیں پتہ ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میں جج ہوں، میں فیصلہ کرتا ہوں۔ جی ابا، مگر فیصلے ہمیشہ درست نہیں ہوتے، کبھی کبھی انصاف دل سے کرنا پڑتا ہے، قانون سے نہیں۔ یہ الفاظ ولی خان کے لیے کسی تماچے سے کم نہ تھے۔ وہ یہ بات کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی بیٹی اسے سبق سکھائے؟ اس کی رگوں میں دوڑتی انا اور غصے سے دماغ سرخ ہو گیا۔ سمینہ، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو آج سے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ سمینہ نے سر جھکائے صرف اتنا کہا، اگر بیٹی ہونے کے لیے ظلم پر ہاں کہنا ضروری ہے تو میں ایسی بیٹی نہیں بن سکتی۔ چند دن بعد ولی خان کے بنگلے سے ایک بیٹی رخصت ہوئی تھی، مگر کیسے؟ دلہن کے روپ میں نہیں، بیگانی بن کر۔ وہ سیدھی پرانی گلی میں گئی جہاں فیاض لوہار کی دکان تھی۔ وہ شخص جو کبھی جج کے دروازے پر مزدوری کے لیے ہتھوڑا ٹھیک کرنے آیا تھا، اب اس کی زندگی کا ساتھی بن گیا۔ فیاض حیران تھا۔ بی بی جی، آپ جج صاحب کی بیٹی ہیں؟ میں غریب ہوں، سمینہ نے دھیرے سے کہا، مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، مجھے صرف عزت اور حلال رزق چاہیے۔ میں اپنے باپ کو فقط یہی سبق سکھانا چاہتی ہوں۔ فیاض نے کہا، میں لوہا پگھلاتا ہوں، مگر آج آپ نے میرے دل کو نرم کر دیا۔
اس دن کے بعد وہ دونوں ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے لگے۔ زندگی شروع میں بہت مشکل تھی، مگر دل مطمئن تھا۔ سمینہ نے مریم کو جنم دیا اور یوں ان کے گھر کا سکون دوبارہ جنم لیا۔ وہ بچی جس کے ہاتھوں میں دوپٹہ تھا، لبوں پر مسکراہٹ، وہ دراصل ولی خان کی نواسی تھی، ایک جج کی نسل جو انصاف کی تلاش میں پیدا ہوئی تھی ولی خان کے لیے۔ مگر یہ سب ایک زخم تھا۔ جب بھی وہ عدالت میں بیٹھتا، لوگوں کی سرگوشیاں سنتا، یہ ہے وہ جج، اسے غور سے دیکھو، جس کی بیٹی بھاگ گئی تھی، بیٹی لوہار کے گھر میں ہے، اور یہ سوچتا ہے میری عزت لوہے کی بٹی میں جل گئی ہے۔ اسی ضد، اسی انا اور اسی خالی پن نے اس کے دل کے اندر ایک قاتل کو جنم دیا۔ اس کے اندر ایک قاتل پیدا ہو چکا تھا۔ اس رات اس نے فائلیں بند کر دی تھیں، قلم پھینکا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود سے بولا، اگر دنیا میرا مذاق اڑاتی ہے تو میں دنیا کو دکھاؤں گا کہ ولی خان کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں جی سکتا۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک بھیانک خیال آیا، فیاض کو مٹا دوں تاکہ اس کا رشتہ ختم ہو جائے، اور وہی خیال اسے نعیم تک لے آیا۔ نعیم کو آزادی کا لالچ دیا اور ایک بے گناہ کی موت کا سپنا دکھایا۔ یہ سب ولی خان کی انا کا سودا تھا، مگر قسمت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ جیسے ولی خان فیصلہ سمجھ رہا تھا، وہ دراصل اس کے انجام کی ابتدا تھی۔ بازار میں جلتی بھٹی کے سامنے ایک بچی کا دوپٹہ لہرایا اور عدالت کے جج کے دل کا پردہ ہٹنے لگا۔ اسی لمحے جب مریم نے اپنے باپ کو دوپٹے سے ہوا دی، کہیں نہ کہیں ایک اور بیٹی سمینہ اپنے شوہر کے لیے دعا بھی کر رہی تھی، لیکن قسمت نے اس دعا کے بدلے میں خون کی ایک لکیر لکھی تھی۔ ولی خان کی آنکھوں میں اب صرف ایک ہی خیال تھا، اگر بیٹی باپ کے فیصلے کو رد کر سکتی ہے، اپنے باپ کو ایسے وہ ذلیل کر سکتی ہے، تو باپ بھی اس کے انجام کا فیصلہ لکھ سکتا ہے۔ اور اسی لمحے ایک دوسرا مجرم، ایک نامعلوم قاتل ولی خان کی خاموش عدالت میں بلایا گیا۔ فیاض کو چھوڑ دو، اب سمینہ کو ختم کرنا ہے۔ وہ دن صبح کی پہلی روشنی سے بھی پہلے نمودار ہوا۔ سڑکوں پر ہلکی سی نمی تھی اور بازار میں ابھی زندگی کا شور آہستگی سے جاگ رہا تھا، لیکن ولی خان کی کھڑکی کے پردے بند تھے۔ وہ آج بھی اپنی تنہائی میں ماضی کے فسادات سلٹ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سخت، نظریں خالی اور دل کسی آگ میں پک رہا تھا۔ عدالت کی جلدی میں وہ انسان انصاف کے علمدار بن کر آیا تھا۔ آج ایک ایسے فیصلے کی طرف وہ مائل تھا جس کا مقصد انصاف نہیں بلکہ ذاتی انتقام تھا۔ اس کے اندر ایک خیال ابھرا، ایک ایسا خیال جو اس کے وقار کو تسکین دینے لگا۔ لوگوں کے سر جھکائے گا اور اس کے نام کے ساتھ جڑی یہ رسوائی ضرور مٹائے گا۔ مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ ہر زخم کا مرہم انتقام نہیں ہوتا۔ بعض زخم تو مرہم چاہنے والوں کے ہاتھوں سے ہی کھل جاتے ہیں۔ اس نے اپنے نوکر کو بلایا، سرگوشی میں حکم دیا، رات کو دب کر جاگ کر دیکھو، سمینہ کب سکول سے واپس آتی ہے، کب جاتی ہے، اس پر نظر رکھو، کون اس کے راستے میں آتا ہے۔ نوکر خاموشی سے سر ہلا کر گیا، مگر آنکھوں میں وہی خوف اور تعجب بھی تھا جو اکثر ایک صاحب حیثیت کے فیصلوں کے سامنے آتا ہے۔ وہی شب جب بازار کی بھٹی میں راکھ سرد ہو چکی تھی، وہی فیصلے اپنی صفائی کے لیے سیاہ پلان تیار کر رہے تھے۔ ولی خان نے اپنے دوستوں سے رابطے کیے، ان لوگوں سے جو طاقت اور پیسے کے پیچھے چلتے ہیں۔ ایک کا ذکر آیا، کام ہو جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ 12 آنے کا بندوبست۔ ایک اور نے کہا خاموشی سے ہو جائے گا، اور اسی خاموشی میں ایک قاتل کا سایہ سمینہ کی اندھیری گلیوں کو چھو گیا۔ سمینہ کی زندگی جو کبھی اچھی نصابی کتابوں اور بچوں کی مسکراہٹوں سے گزر رہی تھی، اب اندھیری گزرگاہوں میں ٹھوکر کھا رہی تھی۔ وہ اپنے طلباء کے لیے سبق تیار کرتی، شام کو واپس آ کر اپنے گھر کی خاموشی میں حوصلہ بناتی اور بیٹے کے ہاتھ تھام کر زندگی کے چھوٹی خوشیوں کو سمیٹتی۔ وہ اپنی زندگی میں تو خوش تھی، کوئی اندازہ نہ کر سکا کہ اس کے پیچھے ایک ایسا ہتھیار ہے
وہ ایسا ہتھیار تیار ہو رہا ہے جس کا رخ اس کی ذات کی طرف تھا۔ وہ لمحہ جب قاتل نے اسکول کے دروازے پر کمین کیا، وقت نے ایک تلخ موڑ لیا۔ سمینہ رات کے اندھیرے میں جب گھر لوٹ رہی تھی تو ایک سائے نے اس کا راستہ کاٹ لیا۔ اس نے چلایا مگر اس کی آواز گم ہو گئی، سانس رک گئی، روشنی عارضی طور پر مدھم ہو گئی، اور پھر وہ صدا جو محبتوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، ایک گہری چیخ، ایک آخری دعا، پھر خاموشی، ایک ایسی خاموشی جس میں سب کچھ دفن ہو گیا، مسکراہٹیں، امیدیں اور ایک بیٹی کا حق کے انتخاب۔ خبر بازار سے تیزی سے پھیلی، لوگ کانپ اٹھے، اور بازار کی بھٹی کے پاس بیٹھا وہ لوہار فیاض جب یہ خبر سنی تو دنیا اس کے لیے ٹھہر گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ لمحے گردش کرنے لگے، سمینہ کا ہنسنا، بچوں کے ساتھ اس کا پیار، اور اب ایک لاش، ایک لاوارث لاش جو سامنے مٹی پر پڑی تھی۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر دیوانہ وار چیخیں نکالیں جو خاموش دیواروں میں گونجتی رہیں۔ مریم جو ماں کی آنکھوں کا عکس تھی، جب لاش دیکھ کر بے ہوش ہو گئی، اس کا وجود ٹوٹ گیا۔ اس نازک بچی کے چھوٹے ہاتھ دوپٹے میں لپٹے، وہ چاہتی رہ گئی کہ کوئی ماں اسے جھپٹ لے، مگر دنیا نے اس کے لیے صرف ایک ہی خوف چھوڑا تھا۔ اس کی معصومیت کو ایک لمحے میں ایک ایسی حقیقت نے نچوڑ لیا تھا جو اس کے ننھے دل کو بانٹنے سے قاصر تھی۔ فیاض نے کسی بھی صورت میں اس احمقانہ موت کو قبول نہ کیا۔ وہ عدالت کے دروازے تک گیا، مگر اس نے وہاں حکمت اور شناسی نہیں بلکہ تلخی پائی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی، ایک کٹی پھٹی جلد، اس کے صفحات سمینہ کے درد، امید اور محبت سے بھرے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے انصاف نہیں ملے گا، لیکن وہ سمینہ کے والد کو کچھ بتانا چاہتا تھا۔ اس ڈائری کے الفاظ جیسے کوئی فریاد تھے جو خاموشی میں چلا رہے تھے۔ میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا کیونکہ وہ مجھ پر ناراض تھا۔ اس نے مجھے گھر سے نکالا۔ میں نے سچ کے لیے ایک روشنی چنی، اور میں نے اپنی بیٹی کو عزت اور حلال رزق دیا۔ اگر والد سمجھ پاتے تو ہو سکتا تھا کہ میرا یہ انجام نہ ہوتا۔ جب خلی خان نے وہ صفحات پڑھے تو اس کے دل کے اندر کچھ کٹ گیا۔ الفاظ سیدھے اس کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ میں اسی دن مر گئی تھی جب آپ نے مجھے گھر سے نکالا۔ وہ ایک سطر تھی جس نے جج کی پوری زندگی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نیچے بہنے لگے، مگر وہ آنسو وہ نہیں تھے جو ندامت کے ہوں، وہ تو شاید غصے اور افسوس کا ملا جلا زہر تھے۔ وہ رات ولی خان کے لیے تبدیلی کی رات بنی۔ عدالت کے چیمبر میں بیٹھا ہوا جج بظاہر تو خاموش تھا، مگر اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ اس کی بیٹی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، لیکن اس کی بیٹی تو اب بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا میں نے انصاف سیکھا؟ کیا میری موتوں کے فیصلوں انسانیت کے خلاف تو نہیں تھے؟ مگر غرور نے اسے جلدی پکڑ لیا۔ وہ سوچتا رہا کہ ڈائری کی یہ سچائیاں اس کے وقار کی دھجیاں اڑا دیں گی، اور لوگوں کی ہنسی اس کی روح میں گھس جائے گی۔ ناخود آگاہی کی اس رات میں ولی خان نے ایک نئی سزا کا فیصلہ کیا۔ وہ صرف فیاض کو مٹوانے سے قناعت نہیں کرے گا، وہ سمینہ کے خون کے بدلے میں ایسی سزا بنائے گا جو اس کے لیے امن دل لائے گی۔ اپنے آپ کو خاتمہ۔ وہ خود کو کھو دینے کے ارادے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اپنا وقار کھو دے تو کوئی اور اس کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ اس بگڑے ہوئے تصویر نے اس دیوانگی کے دروازے کی طرف دھکیل دیا تھا اسے۔ اسی اثناء میں نعیم جو ایک بار پھر خود کو سزا کے کٹہرے میں پاتا تھا، جج کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے اندر کا آدمی کھوج رہا تھا جو صبح بازار کی روشنی میں جگا تھا۔ اس نے جج کو آہستگی سے کہا، صاحب، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک جان سے دوسری جان بچا لو، مگر مجھے ایسا کرنے سے معافی دے دیں۔ میں کسی مخلوق، ایک آدمی کے سامنے بندہ نہیں بن سکتا۔ ولی خان نے جواب دیا، عوام نے مجھے وہی مقام دیا، میں اس مقام کا محافظ ہوں۔ تمہارے پاس وجہ ہے، مگر میری وجہ مجھے اندھا کر دیتی ہے۔ وہاں سے جب نعیم باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں وہ ڈائری نہیں تھی،
مگر اس کے اندر ایک نیا عزم پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ صرف ایک انسانیت کی شروعات ہے، اور اس کا عہد تھا کہ وہ اس زنجیر کو توڑے گا جو لوگوں کو انصاف کے نام پر غلام بنا دیتی ہیں۔ رات کے پچھلے پہر جب پورا شہر خاموش تھا، سارے شہر میں خاموشی تھی اور چراغ نیم روشن تھے، پاگل خانے کی پرانی عمارت کے ایک کمرے میں ولی خان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر اجڑی ہوئی بادشاہت کی تھکن تھی، آنکھوں میں خواب نہیں تھے، ماضی کے ٹکڑے چمک رہے تھے۔ وہ کبھی خود کو عدالت کے ممبر پر دیکھتا، کبھی اپنی بیٹی کے جنازے کے پیچھے، اور کبھی اپنی نواسی مریم کی معصوم آنکھوں میں، جہاں وہ اپنی سزا کا عکس دیکھتا تھا۔ ولی خان اب جج نہیں رہا تھا، وہ مجرم ضمیر بن چکا تھا۔ فیاض جب ڈائری عدالت میں چھوڑ کر گیا تھا تب اس نے ایک آخری جملہ کہا تھا، جج صاحب، انصاف خدا کے گھر میں ختم نہیں ہوتا، وہاں سے تو انصاف شروع ہوتا ہے۔ یہ جملہ ولی خان کے دل پر نقش ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی عدالت کی در و دیوار دیکھے جہاں کبھی وہ فیصلے سنایا کرتا تھا، پھر اچانک اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی سیاہ جج کی ٹوپی اتار دی، زمین پر پھینک دی اور کہا، یہ انصاف نہیں، یہ انا کی وردی ہے۔ اس دن کے بعد اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا، بس اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا، کبھی خود سے باتیں کرتا، کبھی دیوار سے، اور ایک دن اسے پاگل خانہ منتقل کیا گیا۔ وہ ذہنی مریض بن چکا تھا، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، جہاں اس کے سامنے صرف دو آوازیں تھیں، ضمیر اور خالی پن۔ مریم جس نے اپنی ماں کی لاش اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی تھی، اب دن رات اپنے نانا کے لیے ہسپتال آتی تھی۔ وہ خاموش تھی مگر اس کے دل میں ایک عزم بھڑک رہا تھا۔ وہ سوچتی، میرے نانا نے گناہ کیا، مگر شاید انہیں سچ دکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے ہسپتال کے ایک کونے میں بیٹھے نانا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نانا ابو، آپ نے میری ماں کو سزا دی تھی یا خود کو؟ ولی خان چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر آہستہ بولا، بیٹی، میں نے جو کیا وہ خدا کے خلاف نہیں، اپنی ضد کے حق میں کیا۔ اب خدا نے میری عقل چھین کر میرا انصاف لوٹا دیا۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اب وہ اس کے لیے صرف نانا نہیں، ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ وہ روزانہ قرآن کی چند آیات پڑھ کر اس کے کمرے میں بیٹھتی، شاید امید تھی کہ کلام الہی اس کے دل کے زخموں پر مرہم رکھ دے گا۔ ادھر دوسری طرف وہی مجرم نعیم جو پہلے جج کی بات ماننے کو تیار تھا مگر ضمیر کے ہاتھوں رک گیا تھا، اب ایک نیا انسان بن چکا تھا۔ پھانسی سے بچنے کے بعد وہ شہر کے در و دیوار چھوڑ کر ایک گاؤں چلا گیا۔ وہاں اس نے ایک چھوٹا سا مدرسہ بنایا جہاں وہ بچوں کو یہ سکھاتا کہ انسان کی اصل سزا وہ ہوتی ہے جب وہ اپنے گناہوں کو پہچان لے۔ ایک دن اتفاق سے ہسپتال کے ایک وارڈ میں اس کی ملاقات مریم سے ہوئی۔ مریم اسے فوراً پہچان چکی تھی، وہی شخص جو اس کے نانا کے کہنے پر لوہار کو قتل کرنے والا تھا مگر پھر باز آ گیا تھا۔ مریم نے آہستہ سے کہا، اگر آپ چاہتے تو میرے نانا کا گناہ شاید رک جاتا۔ نعیم نے سر جھکا لیا، بولا، بیٹی، گناہ نہیں رک سکتے مگر ان کی آگ دوسروں کے ضمیر سے بجھا دی جاتی ہے۔ میں اب اس آگ کو بجھانے آیا ہوں۔ کچھ دنوں بعد ولی خان نے ہسپتال کے کمرے کی دیوار پر کچھ یوں لکھنا شروع کیا۔ نرس نے دیکھا کہ وہ بار بار یہی جملہ دہرا رہا تھا، میں نے قانون پڑھا مگر انصاف نہ سمجھا۔ کبھی وہ ہنستا تھا اور کبھی روتا، کبھی دیوار سے مخاطب ہوتا جیسے اس کے سامنے ثمینہ کھڑی ہو۔ بیٹی، میں نے تمہیں کیوں نہیں سنا؟ تم تو صرف یہ چاہتی تھی کہ میں تمہیں اپنی مرضی سے جینے دوں۔ میں تو جج تھا مگر اچھا باپ نہ بن سکا۔ اسی رات ولی خان کے کمرے میں طوفان آیا۔ اس نے اپنے کمرے کے بیچ قرآن مجید کھولا، وہی جو کبھی عدالت کے کمرے میں کھلتا تھا۔ اس کے لبوں سے آخری الفاظ یہی نکلے، اے میرے پروردگار، تو نے میرا انصاف کر دیا،
اگلی صبح نرس نے دیکھا وہ پرسکون چہرے کے ساتھ دنیا سے جا چکا تھا۔ اس کے جنازے میں کوئی معزز جج، کوئی وکیل تو کوئی بڑا افسر نہیں آیا، بس فیاض تھا، مریم اور نعیم موجود تھے۔ فیاض نے خاموشی سے کہا، میں اسے معاف کرتا ہوں، اس کا فیصلہ خدا کے پاس پہنچ چکا ہے۔ نعیم نے مریم سے کہا، تمہاری ماں نے اپنی زندگی میں ایک سبق چھوڑا کہ ایمان، محبت اور عزت کبھی دولت یا منصب سے تولے نہیں جا سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ماں کا مشن پورا کرو، علم، صبر اور سچائی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس کے دل میں ایک روشنی تھی۔ اس نے اپنے نانا کی قبر کے قریب وہ ڈائری رکھی جس میں سمینہ کے یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، میں مر گئی تھی جب آپ نے مجھے گھر سے نکالا تھا، میں تو اسی دن مر چکی تھی، مگر آج نانا، آپ کی ندامت نے مجھے دوبارہ زندہ کیا۔ سالوں بعد مریم ایک اسکول میں پڑھاتی تھی، وہ اسکول جہاں کبھی اس کی ماں ٹیچر تھی۔ بچوں کے درمیان وہ اپنی کہانی نہیں سناتی تھی، مگر ہر سبق کے آخر میں ایک جملہ کہتی تھی، اگر تم حق پر ہو تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بالکل نہ ڈرو، کیونکہ کبھی کبھی خاموشی بھی انصاف ہوتی ہے۔ بچوں کو معلوم نہ تھا کہ یہ جملہ ایک پاگل جج کی بیٹی کے دل سے نکلا ہے، ایک ایسی بیٹی جو ماں کی محبت، نانا کی ندامت اور خدا کے فیصلے کے درمیان جینے کا ہنر سیکھ گئی تھی۔ مریم کی زندگی کا سب سے طویل دن وہی تھا جب اس نے نانا کی قبر پر ہاتھ رکھا۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، جیسے آسمان بھی ماضی کا بوجھ اتار رہا ہو۔ اس نے دھیرے سے کہا، نانا ابو، اب میں وہی کام کروں گی جو امی نے ادھورا چھوڑا، لوگوں کو سچ، صبر اور ایمان سکھاؤں گی۔ وہ اسکول کے صحن میں داخل ہوئی جہاں کبھی اس کی ماں بچوں کو حروف پڑھاتی تھی، جہاں اس کی ماں بچوں کی تربیت کرتی تھی۔ اب وہ خود تختہ سیاہ کے سامنے کھڑی تھی، چہرے پر ایک سکون سا تھا، مگر دل میں کہانیوں کا طوفان۔ بچے اسے استانی جی، استانی مریم کہتے۔ وہ ہر سبق کے آغاز میں بس ایک بات کہتی، کبھی کسی کو اس کے حق سے محروم مت کرنا، کیونکہ ہر محرومی ایک نئی سزا جنم دیتی ہے۔ اس کے پڑھنے کا انداز نرم اور الفاظ میں ماں جیسی گرمی تھی۔ جو بچہ غلطی کرتا وہ اسے سزا نہیں دیتی تھی، بلکہ مسکرا کر کہتی، غلطی وہی سکھاتی ہے جو کتاب نہیں سکھا سکتی۔ ایک دن اسکول کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص آیا، یہ وہی فیاض تھا، اس کے نانا کا داماد۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے مریم کو ایک پرانا کاغذ دیا۔ کاغذ پر لکھا تھا، ولی خان نے اپنی جائیداد غریب طلباء کے نام کر دی تھی، یہ تمہارے نانا کا آخری فیصلہ ہے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے جیسے برسوں بعد نانا نے واقعی انصاف کر دیا۔ اس نے جائیداد سے ایک چھوٹا تعلیمی ٹرسٹ بنایا جس کا نام اس نے مدرسہ سمینہ رکھا، جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی اور ان کی مالی مدد بھی ہوتی تھی۔ دروازے پر لکھی ایک سطر سب کچھ کہہ رہی تھی، یہ ادارہ ایک ایسی عورت کے نام ہے جو باپ کے فیصلے کے باوجود سچ پر قائم رہی۔ وقت گزرتا گیا، مریم کی آنکھوں کا دکھ آہستہ آہستہ روشنی میں بدل چکا تھا۔ لوگ اسے روشنی کی بیٹی کہنے لگے۔ وہ جان چکی تھی کہ بدلے سے بڑا انتقام معافی ہے، اور گناہ کے بعد سب سے خوبصورت شے توبہ۔ آخر میں وہ اکثر بچوں سے کہتی، میرے نانا جج تھے مگر غلطی کر گئے۔ غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، تم سب چھوٹے ہو، مگر کبھی انصاف سے منہ مت موڑنا، کیونکہ سچ وہ چراغ ہے جو سب سے اندھیرے وقت میں بھی بجھتا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ آسمان کی طرف دیکھتی، جہاں شاید اب سمینہ اور ولی خان ایک خاموش امن کے ساتھ مسکرا رہے ہوتے تھے۔ سالوں بیت گئے، مریم اب ایک پختہ عورت بن چکی تھی۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی، مگر آنکھوں میں وہی عزم تھا، وہی سلسلہ جو کسی درد سے جنم لے اور کسی خواب کی خدمت میں کھل جائے۔ مدرسہ سمینہ اب ایک چھوٹا سا ادارہ نہیں رہا تھا،
یہ شہر کا سب سے معتبر تعلیمی مرکز بن چکا تھا، جہاں یتیم، غریب، مزدوروں کے بچے پڑھتے اور ان کے خوابوں کو لفظوں کے پروں میں اڑانا سکھایا جاتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت وہ دفتر میں بیٹھی پرانی فائلیں دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک اجنبی بوڑھا شخص آیا۔ چہرے پر جھریاں تھیں، لباس پر گرد اور آنکھوں میں ندامت۔ بیٹی، تم مجھے پہچانتی ہو کیا؟ مریم نے غور سے دیکھا، پھر اس کے دل نے جیسے ایک پرانا زخم محسوس کیا۔ یہ وہی نوکر تھا جسے ولی خان نے سالوں پہلے سمینہ پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ بوڑھا لرزتی آواز میں بولا، میں نے ایک جج کی بیٹی کی زندگی برباد ہونے میں خاموشی اختیار کی تھی۔ دیکھا جائے تو میں بھی مجرم ہوں۔ اگر تم چاہو تو مجھے سزا دو۔ مریم نے اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھا اور دھیرے سے کہا، سزا دینے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب صرف معاف کرنے کا وقت ہے۔ بوڑھے نے روتے ہوئے کہا، تمہاری ماں بہت نیک خاتون تھی، میں نے اسے آخری سانسوں میں دیکھا تھا۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ اگر باپ میرا چہرہ دیکھ لے تو میں سکون سے مر جاؤں گی، مجھے مرنے پر کوئی تکلیف نہیں۔ یہ سن کر مریم کا دل پھٹ گیا، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا، کیونکہ اب اس کے اندر ایک عورت غم سے نہیں، ایمان سے مضبوط ہو چکی تھی۔ مدرسہ میں اس دن ایک خاص تقریب تھی۔ شہر کے کئی معزز لوگ، اساتذہ اور طلباء جمع تھے۔ مریم نے سٹیج پر جا کر کہا، یہ ادارہ میری ماں کے نام ہے، جو قتل ہو کر بھی زندہ رہی، جو اپنی سچائی، اپنے کردار اور اپنے یقین میں ہم سب اس عورتوں کے وارث ہیں جس نے باپ کے فیصلے کے سامنے بھی خدا کو نہیں بلایا۔ پورا حال خاموش تھا، کچھ چہرے جھک گئے تھے، کچھ آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ پھر اس نے ایک چھوٹا سا فیتا کاٹا، مدرسہ کے ساتھ ایک آنسو بہہ نکلے اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادلوں کے پیچھے شاید اس کی ماں، نانا اور وہ مجرم سب ایک ہی آسمانی صف میں مسکرا رہے تھے۔ اس رات مدرسہ کی چھت پر کھڑی مریم نے چاند کو دیکھا۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے آہستہ کہا، امی، نانا، میں نے وعدہ پورا کر دیا۔ آپ کی کہانی اب ظلم نہیں، روشنی کی اعلیٰ مثال ہے، اور میں وعدہ کرتی ہوں جب تک ایک بھی بچہ ناحق سزا پائے گا میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں گی، بلکہ میں اس کی آواز بنوں گی۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی، جیسے آسمان نے اس کے عزم کی مہر لگا دی ہو، اور یوں جج کی بیٹی نے وہ کام پورا کیا جو انصاف نے نہیں کیا، انسانیت نے ممکن بنایا۔ گناہ جب معافی میں بدل جائے تو وہ کہانی ختم نہیں ہوتی، وہ تو روشنی بن جاتی ہے جو آنے والی نسلوں کو اندھیروں سے بچاتی ہے۔ صبح کی نرم ہوا مدرسہ کے صحن میں بہہ رہی تھی، درختوں کے پتے جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ مریم آہستہ قدموں سے مسجد کے دروازے تک آئی، جہاں ہر دن کی طرح بچوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، رب زدنی علما۔ یہی وہ منظر تھا جس کے لیے سمینہ نے خواب دیکھے تھے، جس کے لیے مریم نے قربانیاں دی تھیں، اور جس کے انتظار میں ایک جج ولی خان دیوانہ ہو گیا تھا۔ کلاس کے بعد ایک طالب علم نے مریم سے پوچھا، استانی جی، کیا غلطی کرنے والا ہمیشہ برا ہوتا ہے؟ مریم لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، نہیں بیٹا، برا وہ نہیں جو غلطی کرے، بلکہ برا وہ ہے جو اپنی غلطی پہ شرمندہ نہ ہو۔ تمہارے دادا، تمہارے والد یا تم خود سب اگر مان لیں کہ وہ انسان ہیں تو خدا انہیں معاف کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل سے نکلے تھے، جیسے وہ خود اپنی ماں، اپنے نانا اور نعیم سے مخاطب ہو۔ چند دن بعد شہر کے ایک جج نے مدرسہ سمینہ کا دورہ کیا۔ اس نے مریم سے کہا، بی بی، آپ کے نانا میرے استاد تھے، میں اس کا شاگرد تھا، آپ چاہیں تو میں اس ادارے کو سرکاری تعاون دلا سکتا ہوں۔ مریم نے مسکرا کر جواب دیا، ہمیں حکومت کا نہیں، انسانیت کا ساتھ چاہیے بس۔ اگر آپ انصاف کے منصب پر ہیں تو وعدہ کریں،
ایک ایسا وعدہ کہ کسی کو صرف اس کے اختیار کے بل بوتے پر سزا بالکل نہیں دیں گے۔ انصاف کے لیے آنکھ نہیں دل کھولیں۔ جج خاموش ہو گیا۔ اسے لگا جیسے ولی خان کا ضمیر دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، مگر اب ایک عورت کی زبان سے۔ اس رات جب مریم اپنے دفتر میں اکیلی بیٹھی تھی، اس نے پرانی الماری سے وہ ڈائری نکالی، سمینہ کی ڈائری جس کے صفحے وقت کے ساتھ زرد ہو چکے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کسی دن وہ روشنی بنے جو میرے باپ کے اندھیروں کو مٹا دے۔ اگر میں نہ رہی تو وہ میری باتوں کو زندہ رکھے گی۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ اس نے قلم اٹھایا اور نیچے ایک سطر لکھی، امی، آپ کا خواب پورا ہوا، اندھیرا مٹ گیا ہے، اب میں روشنی کی وارث ہوں۔ چند ہفتے بعد ولی خان انسٹیٹیوٹ آف جسٹس نے ایک نیا منصوبہ شروع کیا، غریب قیدیوں کے لیے مفت قانونی مدد کا۔ مریم نے اعلان کیا، جو سزا ناانصافی سے دی گئی تھی، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ یہ ہمارا قرض ہے اور فرض بھی ان سب کے لیے جو خاموش رہے مگر وہ حق پر تھے۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں، بچوں نے پھول پھینکے، اور یوں وہ جج جس نے کبھی اپنی بیٹی کا فیصلہ چھینا تھا، اب مرنے کے بعد اپنی نواسی کے ذریعے اصل انصاف کا علم بردار بن گیا۔ رات کو مریم چھت پر کھڑی تھی۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ہوا میں ایک عجب سکون تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور دھیرے سے کہا، نانا جان، اب آپ سکون سے سو سکتے ہیں۔ سمینہ کی بیٹی نے انصاف مکمل کر دیا ہے۔ اب یہ روشنی نسلوں تک جائے گی۔ دور کہیں اذان فجر کی آواز گونجی۔ ہوا نے اس کے دوپٹے کو ہلکا سا اڑایا اور جیسے وقت خود گواہ بن گیا۔ کہاں انصاف مر نہیں سکتا، صرف تاخیر ہو سکتی ہے۔ انصاف ہمیشہ عدالتوں میں نہیں ہوتا، کبھی ایک بیٹی کی خاموش دعا میں بھی مل جاتا ہے۔ ویڈیو اگر پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔